शौकत वसीम उर्फ नीम हकीम अपनी पूरी हड्डियों पर बोझ डालते मामूल के अंदाज में चहलकदमी करते गली से गुजर रहे थे। ये एक मिडिल क्लास मोहल्ला था जहाँ के लोग बिल्कुल वैसे ही थे जैसे अमूमन दरमियानी तबके के हुआ करते हैं। इस मोहल्ले में बस एक घर ऐसा था जो सब घरों से मुनफरद लगता था। बेहतरीन अंदाज में बने सफ़ेद टाइलों वाले इस घर के सामने वो रुक गई। शौकत वसीम उर्फ नीम हकीम ने सर उठाकर तनकीदी नज़रों से ऊपर की खुली खिड़की को देखा जहाँ से खटपट की आवाज़ें आने लगी थी। हाँ, उन्हें इस घर के मकीनों से अल्लाह वास्ते का बैर था। उन्होंने एक लात गेट को रसीद की। हाय अल्लाह, इन शोधों का गेट भी उनके जैसा है। बड़बड़ा कर वो वहाँ से निकल लिए। थोड़ा सा आगे जाकर ज़मीन पर एक लकड़ी का पट्टा पड़ा हुआ था। उन्होंने बेध्यानी में उस पर पाँव रख दिया। खड़क की आवाज़ आई और उनका पैर गया घड़े के अंदर जिसके ऊपर पट्टा रखकर उन्हें धोखे में डालने की कोशिश की गई थी। दादा शौकत धड़म से तवाज़ुन खोकर नीचे गिरे। गुस्से से उनके निक्के से नाक के नथने फूल गए और फूले फूले हाथ कांपने लगे। उन्हें सेकंड लगा था ये समझने में कि ये हरकत किसने की थी। ओए उमर, उनकी चिंगारती आवाज़, फंसी हुई आवाज़ पर मोहल्ले के 3-4 घरों की खिड़कियों से लोगों की मुंडियां बाहर निकली। लो जी, आज फिर दादा शौकत की बैंड बजा दी उमर ने। बस तो दादा अभी नहीं आता। लोग सफ़ेद टाइलों वाले घर को देखकर सर करने लगे। चलते चलते सफ़ेद टाइलों वाले घर में जिसके मकीनों ने दादा शौकत की नाक में दम कर रखा है। अलार्म की चिंगारती आवाज़ पर वो हड़बड़ा कर उठा। अपने ऊपर से सलार की टांग हटाकर उसने जल्दी से घड़ी में टाइम देखा। ओह नो! उसने बेखबर सोए सलार, उमर और फारिस पर नज़र डाली जो गधे घोड़े सब बेचकर सो रहे थे। जल्दी उठो, 9 बज गए। वो हड़बड़ी में उन्हें उठाता वॉशरूम की जानिब भागा। तीनों की नींद भग से उड़ी। सलार ने खुद से चिपके उमर को लात मारकर परे किया। परे हटो स्वीट हार्ट। गुस्से में उसने अपना पसंदीदा लफ्ज़ बोला। उमर के दिल पर घोंसा पड़ा। एक लात प्लस स्वीट हार्ट। खा जाने वाली नज़रों से उसे देखता उठा। अबे बाहर निकल भी जा, अब क्या अंदर दर्द देने लगा है? उमर ने वॉशरूम का दरवाज़ा बजाते अंदर मौजूद अलियान पर नज़र तंज किया। क्या ऐसे ही बाहर आ जाओ, फिर कहो कि मौलवी बेगैरत हो गया? अलियान की जवाबी कार्रवाई पर सलार का ज़बरदस्त कहका छूटा। फारिस खामोशी से दीवार से टेक लगाए उनकी नोक झोंक देख रहा था। तुम क्यों चुप हो स्वीट हार्ट? सलार ने अपने डिम्पल की नुमाइश की। इसकी महबूबा ने उसे अपने बच्चों का मामू बना दिया है। उमर ने नया शोशा छोड़ा। व्हाट? फारिस उसे घूर कर रह गया। इतने में अलियान वॉशरूम से बाहर निकला। उसके बाद उमर घुस गया। बारी बारी सब फ्रेश हुए। फारिस और सलार किचन में घुस गए जबकि अलियान ने शर्ट के बाजू फोल्ड किए और झाड़ पूंछ वाला कपड़ा पकड़ते जल्दी से सब कपड़ों की डस्टिंग करने लगा। शानदार कोट सूट में मबलूज झाड़ पूंछ करता ये नौजवान अपने शहर का कामयाब डॉक्टर था। कुंवारों की बस्ती में रहते उसके ज़िम्मे सफाई सुथराई का काम था। उसकी टफ रूटीन को देखकर उस पर तरस खाते तीनों ने उसे ये काम सौंपा था। झाड़ पूछ करके उसने कपड़ा किसी नापाक चीज़ की तरह दूर उछाल दिया जो रात के छूटे बर्तन उठाकर किचन में जाते उमर के मुंह पर पड़ा। ओए खोते, तू पागल है? वो बर्तन वहीं ज़मीन पे रखते अलियान के पीछे दौड़ा। अलियान ने उसे अपनी तरफ आता देखकर दौड़ लगा दी। सलार हाथ में लकड़ी का चमचा पकड़े किचन से बाहर आया। पहले ही देर हो रही है स्वीट हार्ट। वो इन दोनों को सर्जिश कर रहा था कि ज़मीन पे पड़े बर्तनों से ठोकर खाकर गिरा। ये किसकी हरकत है स्वीट हार्ट? वो ज़मीन से उठता गुस्से से बोला, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। दरमियान में सोफ़ा था। अलियान ने रखा झाड़ू पकड़ लिया। देख, गलती से हुआ था। वाह, गलती तेरी और मुंह मेरा काला हुआ। उमर हाथ नचाक कर बोला। अनफ। फारिस तब कर किचन से बाहर आता धारा। तू सब चुपचाप अपने कामों में जुट गए। वो वापस किचन में आया और आमलेट के लिए प्याज काटने लगा। उसकी सरमाई आंखें प्याज की वजह से नम हो रही थी। सलार कुकिंग में अच्छा था इसलिए वो नाश्ता बना रहा था। अलियान सफाई सुथराई करके वेब से लाउंज में आके बैठा था। चंद ही सेकंड बाद वो दोनों नाश्ता ले आए।
اتنے میں عمر بھی رات کے برتن دھو چکا تھا۔ اب ناشتے کے برتن وہ آ کر ہی دھوئے گا۔ یہ کیا؟ الیان آملیٹ کی عجیب و غریب شکل دیکھ کر منہ بنا گیا۔ فارس نے بنایا ہے سویٹ ہارٹ، سلار جلدی جلدی لقمے لیتے ہوئے بولا۔ فارس بس تھوڑا سا کھا کر اٹھ گیا۔ وہ آلریڈی آفس کے لیے بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ تم پر شکل گئی ہے آملیٹ کی، اس لیے عجیب و غریب لگ رہا ہے۔ عمر نے الیان کو چھیڑا تو وہ منہ بناتا جلدی جلدی کھا کر اٹھا۔ کمرے سے اپنا بیگ پکڑتے وہ ہاسٹل کے لیے نکل گیا۔ سلار البتہ تھوڑا ریلیکس تھا کیونکہ اس کا 3rd لیکچر تھا آج۔ عمر کے آفس جانے کے بعد وہ دروازہ لاک کرتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفید ٹائلوں سے مزین النور مینشن میں کل 4 افراد مقیم تھے، چاروں ایک سے بڑھ کر ایک، اور اہل محلہ کے بقول کسی نے نہ کام کے چھڑے۔ چھڑے وہ اس لیے کہلائے جاتے تھے کیونکہ وہ چاروں کے چاروں کوانے تھے، فارس، سلار، عمر اور الیان۔ فارس قدرے سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہے جو اپنی شاندار پرسنالٹی سے بے پرواہ رہتا ہے۔ سرمائی آنکھیں، مخرون ناک، سیاہی مال نابی لب، بڑی بڑی داڑھی، سیاہ گھنے گردن کو چھوتے بال، 6 فٹ 2 انچ قد اور کثرتی جسم کا مالک، وہ کسی بھی لڑکی کو اپنی کلر لک سے دیوانہ بنا سکتا ہے۔ ایک کامیاب بزنس مین جو بزنس کی دنیا میں اپنا ایک نام بنا چکا ہے۔ فارس تنہا انلون مینشن میں پھیکی زندگی گزار رہا تھا جب اس کی ملاقات سلار اور عمر سے ہوئی، جنہوں نے اس کی زندگی کے سکون کو تہہ بالا کر کے اسے کھل کر جینا سکھا دیا تھا۔ ہیزل گرین آنکھیں، ڈارک براؤن سٹائلش بال، ترشیدہ داڑھی، مونچھیں، انابی لب اور گال میں پڑتے ڈمپل، فٹ سے نکلتا قد اور کثرتی جسم، یہ ہے ہمارا سلار جو یونیورسٹی میں لیکچرار اور اسٹوڈنٹس کا کرش ہے۔ اس کا دل ہر لڑکی پر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کیوٹ کمینے کے نام سے مشہور ہے۔ عمر سلار کا یونیورسٹی کے ٹائم کا جگری دوست ہے۔ ڈارک براؤن آنکھیں، سیاہ گھنے بال جو سیدھے ماتھے پر گرتے اسے بے حد معصوم بناتے ہیں۔ آنکھ کے پاس دل اس سے جاذب نظر بنا دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ عمر ان لوگوں میں سے تھا جو صرف شکل سے ہی معصوم تھے۔ بقول دادا شوکت کے عمر شیطان کا سالہ ہے، کچھ ایسا ہی جینا حرام کر رکھا تھا اس نے دادا شوکت کا۔ ہلکے گلابی بھرے بھرے لبوں پر ہر وقت شرارتی مسکراہٹ ٹھہری رہتی، سیاہ ہلکی داڑھی میں مجموعی طور پر وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اچھی شکل کے ساتھ ذہانت بھی کمال تھی، کمپیوٹر میں دلچسپی تھی، لہٰذا کورسز کر کے وہ ایک فرم میں کمپیوٹر ایکسپرٹ کے طور پر ہائر کر لیا گیا تھا۔ سلار اور عمر ہاسٹل میں رہتے تھے لیکن فارس سے رہائے رسم بھرے تو فارس نے انہیں اپنے ساتھ رہنے کی پیشکش کی، جسے ہچکچاہٹ کے بعد انہوں نے بالآخر قبول کر لیا۔ یوں تینوں کی گہری دوستی ہو گئی۔ اس دوستی کا چوتھا حصہ دار الیان بنا۔ ایک دن فارس کے معمولی ایکسیڈنٹ میں وہ اس سے قریبی ہسپتال لے گئے جہاں ان کی ملاقات ڈاکٹر الیان سے ہوئی۔ سیاہ آنکھیں، ستون داغ، انابی لب، سیاہ داڑھی میں ہلکا سا ابھرتا ڈمپل، ورزشی جسم کا مالک، فٹ سا الیان مہربان اور نرم دل کا مالک تھا۔ تینوں اس کے اخلاق سے بے پناہ متاثر نظر آئے۔ عمر کی شرارتوں کی وجہ سے اکثر انہیں ہسپتال آنا پڑتا تھا۔ ڈاکٹر الیان سے ان کی جان پہچان ہو گئی۔ پوچھ گچھ پر پتہ چلا وہ ایک فلیٹ میں اکیلا رہتا ہے۔ چاروں ایک ساتھ تھے، فیملی سے محروم۔ ان کی نوک جھونک دیکھ کر الیان کو بھی دل چاہتا کہ ان کے ساتھ وقت گزارے۔ ایک دن یوں ہی اس نے کہہ دیا۔ پھر کیا تھا، تینوں اسی کی نانا کے باوجود اسے گھسیٹتے ہوئے انون مینشن میں لے آئے۔ یوں اس محلے کے برے دن شروع ہو گئے۔ فارس اور الیان کا تو یوں ہی نام خراب تھا، اصل کام تو سلار اور عمر کر جاتے تھے۔ سلار نے محلے کی کوئی لڑکی نہیں چھوڑی تھی جس پر اسے لائن نہ ماری ہو۔ وہ اپنے ٹائٹل کیوٹ کمینے پہ پورا اترتا تھا۔ البتہ عمر ان کے کاموں سے کوسوں دور شرارتوں میں مگن رہتا تھا۔ دادا شوکت اس کی شرارتوں میں اپنی سوکھی سڑی ٹانگ ضرور تڑوا بیٹھتے تھے جس سے دونوں میں ٹھنی رہتی تھی۔ بلیک ہاف سلیو شرٹ، بلو جینز اور جاگرز میں وہ آنکھوں پر گوگلز لگائے یونی میں داخل ہوا۔ لڑکیاں مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ گڈ مارننگ سر۔ چند قدموں کے فاصلے پہ کھڑی ایک لڑکی نے بتیسی نکالتے اسے مخاطب کیا۔ مارننگ۔ سلار نے ڈمپل کی نمائش کرتے ایک جان لیوا مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی جس پر وہ دل تھام کر رہ گئی۔ اف سر، کتنی کیوٹ ہیں آپ۔
وہ اپنے دھیان میں سیدھا پہ دیکھتا آفس کی جانب جا رہا تھا جب کسی اور لڑکی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آئی ایم خود کلامی کرتا وہ آفس میں داخل ہو گیا۔ چند منٹوں کے بعد وہ ہاتھ میں ایک فائل پکڑے اپنی کلاس کی جانب بڑھ گیا جہاں آج اس کا لیکچر تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا لیکچر دینے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ اس کی کلاس میں داخل ہوتے ہی سب اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے۔ مارننگ، سٹ ڈاؤن۔ وہ فائل پر نظر ڈالتا کلاس کا چکر لگانے لگا۔ آج ہم روز کے بورڈنگ لیکچر پر بات نہیں کریں گے۔ کلاس میں شور اٹھا۔ ان کے خاموش ہونے پر اس نے بات جاری کی۔ ٹوڈے لیکچر از آن لو۔ واٹ از لو؟ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ وہ ڈائس کے پاس جا کر پین کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ بلیک شرٹ کے ہاف سلیو سے اسے کے کثرتی پھولے بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ سینے سے چپکی شرٹ دیکھ کر لڑکیاں ٹھنڈی آہیں بھر کر رہ گئیں۔ اینی ون؟ اس نے کلاس پر نظر دوڑائی۔ سر؟ ایک لڑکی نے ہاتھ اٹھایا۔ سالار نے سر کو خم دیا۔ تمام اسٹوڈنٹس دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ پیار ایک بہت خوبصورت احساس ہے جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک جذب سے بولا۔ اوہ! پوری کلاس میں شور اٹھا۔ گڈ! سالار مسکرایا۔ ایک لڑکی کھڑی ہوئی۔ میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ یس شور! سالار کے اشارے پر اس نے گلا کھنکارا۔ پیار نری سر درد ہے سر، اگر کسی بزدل سے ہو جائے۔ اس نے اگلی رو میں بیٹھے لڑکے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر کہا جس سے کلاس میں زبردست کہکا پڑے۔ سالار نے مشکل سے اپنے کہکے کا گلا گھونٹا اور سر میں ایک اور لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیار وہ ہے۔ وہ ایک پل کو ٹھہری۔ اس نے سالار کو دیکھا کر لب دبائے۔ پیار وہ ہے جو ہر بار آپ کو دیکھنے پر ہوتا ہے۔ اس کی دلیری پر سالار کھانسنے لگا۔ کلاس میں زبردست شور اٹھا۔ اسٹوڈنٹس کافی دیر تک ہٹنگ کرتے رہے۔ جب شور تھما تو وہ خاموشی سے کلاس پر نظر دوڑانے لگے۔ سب کا پیار کے بارے میں اپنا ایک فلسفہ ہے۔ کسی کے نزدیک پیار درد ہے اور کسی کے نزدیک پیار دوا ہے۔ کوئی اسے حاصل اور کوئی لا حاصل ہے۔ ہر کسی کے پیار کے بارے میں منفرد رائے ہے لیکن میرے نزدیک پیار دوستی ہے۔ اوہ! کلاس میں آوازیں بلند ہوئی۔ دوستی ہمیشہ رہتی ہے۔ ساتھ ہی بیل کی آواز آئی تو وہ کلاس کو گڈ بائی کہتا فائل اٹھا کر باہر نکل آیا۔ سیٹی کی آواز پر راہ چلتی لڑکی نے پلٹ کر دیکھا تو عمر منہ دوسری جانب کرتا خواہ مخواہ میں نظر گھمانے لگا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا۔ گھر میں فارس کو سویا پا کر وہ باہر گلی میں نکل آیا۔ دل میں خود بد مچی تھی۔ بقول عمر کے شوکت سوپ یعنی دادا شوکت آج کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی نظر کسی کام سے مٹک کر جاتی صبا پر پڑی جو دادا شوکت کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر رہتی تھی۔ کہ یہ وہ رکتی اسے تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی، کیا؟ میں نے کیا کہا؟ وہ فوراً انجان بن گیا۔ تم نے مجھے دیکھ کر سیٹی کیوں بجائی؟ وہ چند قدم اس کی طرف آتی کمر پر ہاتھ ٹکا کر بولی۔ عمر نے ابرو اچکا کر اس کا لڑاکا انداز کو دیکھا۔ او ہیلو! میں بھینسوں کو دیکھ کر سیٹی نہیں بجاتا۔ اتنا گندا ٹیسٹ نہیں ہے میرا۔ وہ بھی کمر پر ہاتھ ٹکا کر بولا تو صبا کے سر پر لگی تلووں پر بجی۔ تم ہوگے موٹے بھینسے، اپنی شکل دیکھی ہے؟ شیشے میں بن مانس کے جڑوا بھائی لگتے ہو۔ آئے بڑے وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی پلٹ گئی۔ عمر نے گھر کے اندر ایک پیر رکھا اور دوسرا باہر کی رکھتے گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا۔ تم ہوگی کھوت، میرا مطلب گدھی۔ تمہارا شوہر ہوگا بن ماس، کالے بچے ہوں گے تمہارے کالے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر منہ پر پھیر کر آمین کہتا اندر کی طرف بھاگا لیکن اسے پہلی صبا نے تان کر جوتا اس کی کمر پر دے مارا۔ منحوس مارا کمبخت اس کو سلوتیں سناتی وہ مٹکتی ہوئی چلی گئی۔ عمر نے دروازہ بند کر کے اپنی کمر کمرے پر ہاتھ رکھا۔ آہ! بھینس کہیں کی! اس کی کمر پر نیل پڑ گیا تھا۔ آرام سے چلتا وہ کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ شکر ہے کسی نے نہیں دیکھا۔ دل میں اسے کوستے وہ سونے کی تیاری کرنے لگا کیونکہ رات کو ان نمونوں نے جلدی سونے کب دینا ہے۔ وہ معمول کے انداز میں ہاسپٹل کا راؤنڈ لگا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مخصوص یونیفارم میں وہ ایک وارڈ کے سامنے رکا جہاں ایک لڑکی ڈاکٹر علیان سے چیک اپ کروانے پر اصرار کر رہی تھی۔ دیکھیں ڈاکٹر علیان مصروف ہیں، آپ یہیں سے چیک اپ کروا لیں۔ جونیئر ڈاکٹر نے بے چارگی سے کہا۔ وہ عجیب سی سچویشن میں پھنس گئی تھی۔
لیان نے کہا کہ آ جائے، میں آپ کا چیک اپ کر دیتا ہوں۔ پاس کھڑی نرس نے مسکراہٹ دبا کر لیان کو دیکھا تو وہ جھیم کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ رولنگ چیئر پر بیٹھ کر وہ سامنے بیٹھی پیشنٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ جی کیا تکلیف ہے؟ کس چیز کا چیک اپ آپ نے کروانا ہے؟ وہ سنجیدہ مگر نرم لہجے میں بولا۔ ڈاکٹر لیان، بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، بلکہ مرض ہے جو بس آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ وہ تفکر سے کرسی پر آگے ہوتے ہوئے بولی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھیے، آپ مرض بتائیں، ہی تو ہم اس کا علاج کر سکیں گے نا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو باہم ملا کر اسے پوچھنے لگا۔ آج اس نے ایک آپریشن کیا تھا جس میں کافی وقت صرف ہوا تھا۔ وہ کافی تھک چکا تھا اور اب جلد سے جلد واپسی کے لیے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھ کر اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ اصل میں مجھے مرض عشق لاحق ہو گیا ہے ڈاکٹر لیان، وہ آنکھیں بار بار جھپک کر بولی۔ لیکن اس میں میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ آپ ہی تو میری مدد کر سکتے ہیں، مجھ سے شادی کر لیں۔ وہ اس کے سامنے آتی گھٹنوں کے بل بڑھتی التجامیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بدک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ سکھ پڑ چکا تھا۔ دیکھیے، اٹھیں یہاں سے، پلیز جائیں یہاں سے، آپ کو واقعی علاج کی ضرورت ہے۔ جلدی سے چیزیں سمیٹ کر وہ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ لڑکی بھی اس کے پیچھے آنے لگی۔ سسٹر، اس پیشنٹ کو دیکھیں۔ جھنجھلا کر وہ ایک نرس کو اسے لے جانے کا اشارہ کرتا اپنا بیگ تھامے تیزی سے ہاسپٹل کی سیڑھیاں پھلانگتا کار میں آ بیٹھا۔ اف! سر کی پش سیٹ سے ٹکا کر وہ آنکھیں بوند کیا۔ چند سیکنڈ خود کو نارمل کرنے کے بعد اس نے کار سٹارٹ کی اور گھر کے لیے نکل گیا۔ شام کا وقت تھا جب وہ ہاسپٹل سے تھکا ہارا آیا تھا۔ اندر ٹی وی لاؤنج میں فارس اور سلار آرام دہ حالت میں بیٹھے ٹی وی پر کوئی ایکشن مووی دیکھ رہے تھے، جبکہ عمر اوپن کچن میں کھڑا کھانا بنا رہا تھا۔ آج سلار نے کھانا بنانے سے چھٹی لے لی تھی، لہٰذا عمر نے یہ کہہ کر کہ جیسا بھی بنا ٹھوس لینا، کھانا بنانا شروع کر دیا تھا۔ تھک گئے ہو سویٹ ہارٹ؟ سلار نے صوفے پر نیم دراز ہوتے گردن موڑ کر الیان سے پوچھا۔ تب ڈے تھا آج کا، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ اس کی بات پر سلار نے سر ہلا گیا۔ سویٹ ہارٹ، تمہارا شادی کا کب ارادہ ہے؟ اس نے آپ کے فارس کی جانب رخ کیا جو کندھے اچکا گیا۔ فی الحال کوئی ارادہ نہیں۔ سلیو لیس بلیک لوز ٹی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنے وہ سر کے پیچھے ہاتھ ٹکا کر لاپرواہی سے بولا۔ سلار نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ کیا ایسا کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کی نظر خود پر مرکوز پا کر وہ ٹی وی کی نظر سے نظر ہٹا کر بولا۔ فارس ڈیئر، کتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر چکے ہو تم؟ میرا ایسا سین ہوتا تو اب تک 4-5 سے شادی کر چکا ہوتا۔ وہ شرارت سے بولا تو فارس مسکرا کر سر چھٹک گیا۔ استغفر اللہ، تمہارا دل تو بس کی طرح ہے، آتے جاؤ آتے جاؤ۔ الیان فریش ہو سا ڈھیلا سا ٹراؤزر شرٹ میں مبلوز اس کے برابر بیٹھتا خوشگواری سے بولا۔ اچانک اس کی نظر عمر پڑی جو ان کی طرف پش کیے چولہے کے پاس کھڑا کمر ہلا ہلا کر کھانے میں چمچ ہلا رہا تھا۔ ابھی وہ دیکھ اس نے سلار اور فارس کا دھیان عمر کی طرف کروایا۔ ولیم کم کمر۔ الیان چپ ہو کر منہ پر انگلی رکھ گیا۔ ابے سویٹ ہارٹ، اپنا نہیں ٹی وی کا۔ سلار نے اس کی گدی پر ایک چماٹ رسید کری۔ فارس نے آگے ہوتے ریموٹ پکڑ کر والیوم کم کر دیا۔ اب عمر کی آواز واضح ہوگی۔ مائی نیم از عمر، عمر کی جوانی، آئی ایم ٹو سکس۔ سلار نے صوفے پر جھکتے نیچے سے سلیپر اٹھا کے اس کی ہلتی کمر کا نشانہ لیا۔ وہ جو اپنے آپ میں مست کمر ہلاتا گانا گاتا ہوا چمچ ہلا رہا تھا۔ اوئی ماں، نازک کمر توڑ دی میری۔ وہ ناک پھلا کر پلٹا۔ کس نے یہ بےہودہ حرکت کی ہے؟ باری باری اس نے تینوں کو گھورا۔ میں نے نہیں کی، فارس اور الیان بیک پت بولے۔ اس کی توپوں کا رخ سلار کی جانب ہوا۔ تو کیا ہو گیا سویٹ ہارٹ، ایک جوتا ہی تو پڑا ہے۔ اس کے لاپرواہ انداز پر عمر کو تو پتنگے ہی لگ گئے۔ پہلے بھی وہ عین اس مقام پر جوتا کھا چکا تھا۔ کسی دن میری کمر ہی اڑا دینی ہے تم نے، جوتا ہی تو پڑا ہے۔ وہ اس کی نقل اتار کر بولا۔ پانی پیتے فارس کے منہ سے پانی نکلتے نکلتے بچا۔ الیان بھی ہنستا ہوا دونوں کی نوک جھونک سے محفوظ ہو رہا تھا۔ آج کا دن ہی منحوس ہے۔ پہلے اس چمک چھلوں سے پڑا اور اسے زبان دان تلے دبائی، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ہیں کس سے پڑی؟ کیا پڑی؟ سلار اس کی سر پر پہنچ گیا۔ ڈر کیوں رہے ہیں؟ ہائے منحوس شکل، پیچھے کر دیکھ فارس، اس کو یہاں سے دفع کر دے، نہیں تو میں نے یہ سالن والا چمچہ اس کے منہ پر مل دینا ہے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ فارس نے پانی کا گلاس لیب پر رکھا اور سلار کو لیے واپس صوفے پر آن بیٹھا۔ ہاں یاد آیا، میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کا کوئی دور پار کا رشتے دار کرائے پر گھر دیکھ رہا ہے، ان کو بہت ضرورت ہے۔ وہ مجھ سے گزارش کر رہے تھے کہ اگر اس گھر میں کرائے پر کوئی جگہ مل جائے۔
الیان سنجیدگی سے فارس کو دیکھ کر بولا، میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ فیصلہ تو تم کو ہی کرنا ہے۔ سالار بھی خاموشی سے فارس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، تم انہیں کہہ دو وہ رہ سکتے ہیں، یہاں اوپر والا پورشن ویسے بھی فری ہے۔ فارس کی نرمی سے کہنے پر اس نے سینے میں اٹکی سانس خارج کی۔ وہ فطرتاً ایک نرم دل کا مالک تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ اگر انہیں واقعی بہت ضرورت ہے گھر کی تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تھینکس بڈی، اس نے آگے بڑھتے فارس کو گلے لگا لیا۔ فارس نے مسکرا کر اس کا گرد بازو ہلا لیا۔ لیلی مجنوں کا رومانس ختم ہو گیا تو کھانا کھا لیں؟ عمر نے ہانک لگائی تو وہ کھانے کے برتن لینے کچن میں چلا گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت فارس جلدی اٹھ گیا۔ اتوار کا دن تھا تو باقی تینوں بے سد سوئے پڑے ہوئے تھے۔ وہ گھر کی پچھلی جانب آ گیا جہاں ورزش کا کچھ سامان پڑا ہوا تھا۔ اس نے شرٹ اتار دی۔ کسرتی سے سکس پیکس اور بازو کے پھولے مسلز، وہ ایکسرسائز کے معاملے میں بہت جنونی تھا۔ شارٹس پہ بلوز پر زمین پر فیبرک بچھاتا اس پہ ورزش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اوندھا ہوتا، پوزیشن چینج کرتا، پش کرنے لگا۔ 60 پش اپس مکمل ہوتے ہی تھے کہ عمر اس کی پیٹھ پر دھپ سے آ کر بیٹھ گیا۔ فارس کا توازن بگڑا اور وہ اوندھا ہو کر زمین پر گر گیا۔ "What the!" فارس اسے پیچھے گرا کر اٹھا، وہ اسے دبوچ لیا۔ ہاں چھوڑ یار، گدگدی ہو رہی ہے میرے کو۔ اسے پاگلوں کی طرح ہنستا دیکھ کر فارس خود بھی ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا۔ اتنے میں سالار کے پیچھے آنکھیں ملتا الیان بھی وہاں گیا۔ صبح صبح کیا ہو رہا ہے سویٹ ہارٹ؟ یار ایک تو میری تیری یہ سویٹ ہارٹ کی بک بک سے تنگ آ گیا ہوں۔ اگلے کو 100 جوتے مارنے کے بعد بھی تو کہتا ہے دیتا ہے سویٹ ہارٹ۔ عمر اس کے سویٹ ہارٹ کہنے پر شدید بدمزہ ہوا۔ جب سالار نے ناک میں سے مکھی اڑانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے؟ محاورے کی ٹانگ بازو توڑ کر عمر پیٹ پوجا کرنے کچن کی جانب چلا گیا۔ سالار نے ناسمجھی سے اسے چلتی پھرتی بلا کو دیکھا۔ کیا کہہ کر گیا ہے یہ؟ فارس کندھے اچکا کر زمین سے ورزش کرنے کا سامان سمیٹنے لگا۔ نائس باڈی۔ الیان نے ستائشی نظروں سے فارس کی کسرتی جسم کو دیکھا۔ شرم کر کچھ۔ سالار نے اسے ڈپٹا تو وہ سپٹا گیا۔ بدتمیز، اسے گھوڑی سے نوازتا وہ وہاں سے کھسک گیا۔ بڑا مزہ آتا ہے مجھے اسے تنگ کر کے، اس کے بھاگ جانے پر سالار کہہ کر لگا گیا۔ فارس بھی ہنس پڑا۔ کل کرایہ دار آ رہے ہیں، آج یہ کپڑوں کا پھیلاوا سمیٹ لیتے ہیں، اوپر والے پورشن میں جتنا سامان ہے ہمارا وہ نیچے شفٹ کر لیں گے۔ وہ سالار کو کرایہ داروں کی آمد کے بارے میں آگاہ کرنے لگا۔ آئی سی، لیکن کتنے لوگ ہیں وہ؟ اپنی معمولات میں اضافہ کے لیے اس نے فارس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، الیان کو پتہ ہوگا، اس کے جانے والے ہیں شاید۔ کچن میں آ کر پانی کی بوتل منہ سے لگا کر وہ سلیب سے ٹیگ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سالار گہری سانس لیتے فریج سے ناشتے کا سامان نکالنے لگا۔ آج کا دن بہت بزی جانے والا ہے۔ وہ فرائنگ پین چولہے پہ رکھتا فارس کو دیکھ کر بولا، ابھی تو مشین بھی لگانی ہے۔ فارس کی معمولات میں پر وہ کھڑا کر رہ گیا۔ یہ لے پکڑ۔ عمر نے گندے کپڑوں کا ڈھیر لا کر سالار اور الیان کے اوپر پھینک دیا۔ جاہل سویٹا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سالار کپڑوں کے ڈھیر سے نکالتا چیخا، یخ تیرے گندے موزوں کی بو سے میں دمے کا مریض بن جاؤں گا۔ الیان نے جھنجھلا کر گندے کپڑے پڑے پھینکے۔ میرے موزوں کی بدبو سے تجھے دمہ ہوگا مولوی، لیکن تیری بنیان کی بدبو سے بندہ سیدھا اوپر پہنچ جائے گا۔ عمر نے بھی حساب بے باک کیا۔ فارس نے ان کو افسوس بھری نظر سے دیکھا۔ تم لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا؟ اس کی شادی ہو سکتی ہے، کروا دے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، جان چھٹے اس خبیث سے۔ سالار نے اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتے فارس کو مشورہ دیا۔ الیان فارس کے ساتھ کھڑا مشین میں پانی بھر کے صرف ڈالنے لگا۔ جب خوب جھاگ بن گئی تو اس نے چند کپڑے مشین میں ڈال دیے۔ فارس ٹیپ کھول کر ٹب میں پانی بھرنے لگا۔ چند منٹوں بعد الیان نے کپڑے نکال کر فارس کے پاس زمین پر رکھ دیے۔ یوں الیان کپڑے ڈالتا اور نکالتا جاتا، فارس کپڑے دھوتا۔ سالار ڈرائر میں ڈال کر سکھاتا جا رہا تھا، جبکہ عمر تار پر ڈال کر فارس کھڑا ایک پیر اوپر اٹھاتا اور بازو پھیلا کر فضا میں پرواز کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ فارس کو شرارت سوجی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے صابن لگے تولیے کو دیکھا۔ اگلے لمحے اس نے تولیہ کھینچ کر عمر کے منہ پر دے مارا۔ ایک ٹانگ پر کھڑے عمر کا توازن بگڑا اور وہ پورے قد سے نیچے گیلی زمین پر دھڑم سے گرا۔ سالار اور الیان کے کہکے چھوٹ گئے۔ عمر کو اٹھ کر اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر فارس نے سالار کے ہاتھ سے جلدی سے پائپ پکڑا اور اس کا رخ عمر کے پیروں کی جانب کر دیا۔ اس کا پیر پھسلا اور وہ ایک بار پھر سے
गया। अलियान हसन का दोहरा हो गया था। बड़ी ही हंसी आ रही है तुझे? उमर ने अलियान की टांग अपनी तरफ खींची। वो चीता हुआ उसके ऊपर आ गिरा। लो, शुरू हो गया उनका रोमांस। सलार के तबसरे पर फारिस दोहरा होकर हंसने लगा। मुसलसल हंसने से उसकी आंखों में पानी आ गया। उमर की बस हुई थी। वो उठा और उन दोनों के पीछे भागा। रास्ते में उसने सामों से लुथरी पेंट्स उठाई और एक एक दोनों की जानेब उछाली। सलार की नाक में साबुन घुस गया। वो जल्दी से टेप की तरफ दौड़ा। फारिस के बाल गंदे हो चुके थे। पकते हुए ज़मीन पर गिरे पानी से उसका पैर फिसला और वो ज़मीन पोस हो गया, लेकिन साथ उमर का बाजू पकड़ना ना भूला। सलार अपना बदला लेने के लिए उमर के ऊपर आकर बैठ गया। अलियान ने पाइप पकड़कर तीनों को मुकम्मल भगो दिया। परे हटो मोटे भैंसों, याला तू इनको ऊपर उठा ले। ऐसे कमीने दोस्त नहीं होने चाहिए। उसकी बकवास पर सलार ने रखकर दो उसकी गर्दन पर लगाई। फारिस ज़मीन से उठा और अपनी जगह जाकर बचे हुए कपड़े धोने शुरू कर दिए। उसकी देखा देखी बाकी भी उठ खड़े हुए। वक्त कम था और अभी बहुत से काम करने थे। शाम ढल रही थी और वो चारों मोहल्ले के लड़कों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहे थे। लड़कियां घरों से झांक रही थी तो कुछ घरों के खुले दरवाजों के बाहर बड़ी बीबियां बैठी चुगलियों में मशगूल थी। फारिस ने जोरदार बॉल कराई। उमर ने बैट संभाल कर पूरी कुव्वत से बॉल को हिट किया। बॉल उड़ती हुई जाकर दादी शौकत की खिड़की तोड़कर उनकी आंख पर बची। अलियान और सलार ने एक दूसरे को देखा। ये तो गए काम से। उनके साथ क्रिकेट खेलता एक लड़का अपने साथियों को लेकर वहां से खिसक गया। खोते दादे की आवाज़ पर लड़कियों की खीकी निकल गई। वे उमर, तू सारा दिन निकम्मा निकारा फिरता रहता है। तू ब्याह करके मोहल्ले दी जान क्यों नहीं छड़दा? पड़ोस की एक चाची ने उसे घूरी डालते हुए कहा तो वो बतीसी निकाल कर उनकी तरफ मुड़ा। अपनी कुड़ी दे दो ना, फिर अपनी लड़की दे दे फिर। चाची ने पैर से चप्पल उतार को उसे दे मारी। मोहल्ले की ख्वातीन उमर की बात पर हंसने लगी। वे फारिस, तू तो समझदार है, इन्हू भी कुछ अकल मत दे। वो दोबारा फारिस से मुखातिब हुई तो वो सर हिला कर रह गया। अब बॉल का क्या करें? सलार उनके करीब आया। मैं दसूं, मैं बताऊं? दादी शौकत की आवाज़ पर वो चारों पलटे तह बंद बांधे सूजी आंख लिए वो गैसो गजब से उन चारों को घूरने लगे। लो आ गया शौकत सु। उमर की आंख पर अलियान ने सलग कर एक धमुका उसकी कमर में जड़ा। वो सी करके रह गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, सबकी तरफ से गलती से हुआ है। फारिस माजरत ख्वाना नज़रों से उन्हें देखने लगा था। हुआ बोला तो दादी शौकत ने तीखी नज़रों से अपनी चुन्नी आंखों से उमर को फिर उसके हाथ में पकड़े बैट को घूरा। तुम्हारे इशारा खिड़की की जानिब है या मेरी आंख की जो इसको ने जानकर सुझाई है? फारिस ने बहुत मुश्किल से उमड़ती मुस्कुराहट दबाई। दादा स्वीटार्ट, उमर खोते को छोड़ें, आप भी हमारे साथ क्रिकेट खेले ना। सलार ने फारिस और अलियान को देखते आंख मारी। मैं खेलूं इस उम्र में? दादे शौकत को नहीं सूझी। हाँ ना, अभी तो आप की हंसते खेलने की उम्र है। अलियान ने ज़्यादा ही लंबी छोड़ी। तीनों से हंसी रोकना महाल हो गया। उमर ने मुंह पर हाथ रख लिया। दादे शौकत ने कड़े तेवरों से उसे घूरा तो वो मुंह से हाथ हटाता नाक के आगे हिलाने लगा। बदबू बहुत आ रही है। फारिस हंसी रोकने को खंखारा। हम ये लें, पहले आपकी बारी है। सलार ने ज़मीन पर गिरा बॉल उनकी तरफ बढ़ाया तो वो सूखे सड़े बाजू को गोल घुमाकर उमर के सामने कुछ फासले पर खड़े हो गए। दादा ने पीछे देखा तो पीठ कमर कर पकड़कर हंसते अलियान और सलार के चेहरे पल में संजीदा हुए। फारिस मुंह पर हाथ की मुट्ठी बनाकर रख गया। दादा शौकत बाल घुमाकर कछुए की रफ्तार से दौड़ा। वो 2 कदम आगे जाते ही उसकी का तहबंद खुल गया। मोहल्ले की ख्वातीन दुपट्टा मुंह में रखती अंदर दौड़ी। दादा, तो तूने दिल वाला कच्छा डाला है। उमर मजीद अपनी हंसी ना रोक सका। वहीं ज़मीन पर बैठकर लोटपोट होने लगा। दादा शौकत ने तय बंद किया और ज़मीन से उठकर बांधा और पैर से जूता उतारा। वो चारों बल्ला वहीं सर पर पैर रखकर भाग गए। चोर चोर चोरो मेरा बैग। अब बेगधे रुक दे, एक आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा बैग छोड़ दे, नहीं तो। वो रास्ते में आती रुकावटों को भलांकती मुसलसल उसके पीछे दौड़ रही थी जो उसका बैग छीन कर भागा। राह चलते लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देख रहे थे। अलबत्ता उस लड़की की मदद करने की जहमत किसी ने नहीं की थी और ना किसी की मदद की ज़रूरत थी। वो अकेली सबको काफ़ी थी। स्टेप्स में
कंधों तक आते सिल्की बाल जो ऊंची पोनी में वकील भागने के बाद से इधर उधर लहरा रहे थे। जीन्स के साथ घुटनों तक आता कुर्ता पहने, पैरों में पहने जॉगर जो उसने रास्ते में आते पत्थर को ठोकर मारी। नीली बिल्ली सी तेज बड़ी बड़ी आंखें से उसने लड़के की पुश को कच्चा चबाने जाने वाली नजरों से देखा। मेरा दिल ये पुकारे आजा। वो लड़का उसका बैग लहरा कर गनगनाता वो आगे आते सीढ़ियों के तवील सिलसिले को भगांग कर आगे निकल गया। नूर ने गुलाबी छोटे से लब दांतों में दबाकर एक नजर सीढ़ियों को देखा। बस अब बहुत हुआ। तीखे नकोश में गुस्से की सुर्खी शामिल हो चुकी थी। बाजू फोड़ करते हुए उसने स्पीड तेज की और सीढ़ियां फैलांग कर उसके करीब पहुंची। उसकी गद्दी पर रख कर दो मारी। अब एक किधर जा रहा है? किसी मरते इंसान की आखिरी सांस। तुझे क्या लगा नूर के हाथ से बच जाएगा तू वहां? इससे अपना बैग छीनती उसकी कमर पे एक लात रसीद करती। वो दांत कचकचा कर बोली, राह गुजर महफूज होकर एक लड़की से लड़के को पिटता हुआ देख रहे थे। उसके बाल नोच कर वो 2-4 और रसीद करती। अपने एक कुर्ते को झटके से सीधा करती। वो सीधी हुई। हाँ, घनी पलके उठाकर लोगों को देखकर हंकार भरती वो बैग कंधे पर डालती। अपने मगरूर अंदाज में चलती चलती वापस आई। खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होकर वो सीधा अपने कमरे में आई। अंदर का मंजर देखकर उसका दिल किया वो काबिल का कुछ कर डाले। हूर ये कौन थी जिसने दूसरों की नाक में दम करके रखा देने वाली नूर की नाक में दम कर रखा था? नीली आंखें, बड़ी घनी पलकें, क्यूट छोटे से अनाबी लब, मुस्कुराने से गाल में पड़ते डिप्पल। बाकी क्यूट सी हूर नूर की बहन थी। इस वक्त वो कमर तक आते बूढ़े सिल्की बालों की ऊंची पोनी किए हुए थी। वो अपनी शरारतों से सबको तंग करके रखना अपना फर्ज समझती थी। अभी भी वो नूर के कमरे में घुसी उसकी छुपाई चॉकलेट्स पर हाथ साफ कर रही थी कि नूर की आवाज़ पे पलटी। नूर खतरनाक तेवरों से उसकी जाने बढ़ी। हूर ने एक तकिया उठा लिया। नूर ने भी एक तकिया खींच कर उठाया और ये शुरू हुई दोनों की ना ख़त्म होने वाली जंग। तूने मेरी चॉकलेट्स को हाथ कैसे लगाया? नूर ने तकिया उसके सर पर मार कर पूछा। हूर ने बिखरे बाल एक हाथ से समेट कर पास पड़ी चॉकलेट्स को हाथ लगाया। ऐसे जबान चढ़ाकर उसने नूर को देखा तो वो दांत कचकचा कर उसको तकिया मारने लगी। दादू! हूर उसके वार को रोकती चिल्लाई। हूर के चीखने पर ताज बेगम माथा पीट कर उनकी कमरे की जाने बढ़ी। नाक पर टिकी ऐनक को ठीक करके उन्होंने दरवाज़ा खोला तो तकिया सीधा आकर उनके मुंह पर लगा। एक दूसरे को जोर शोर से तकिया मारती नूर और हूर को ब्रेक लगा। जैसे ही नूर ने ताज बेगम की तरफ देखा उसकी हंसी निकल गई क्योंकि उनकी नाक पर टिकी ऐनक टेढ़ी हो गई थी। हूर का चेहरा हंसी रोकने के चक्कर में सुर्ख हो गया। गजब खुदा का, लोटा ही लोटा हो गई हो। लेकिन अकल तुम दोनों की घुटनों में है। वह ऐनक सीधी करती दोनों को टपटपने लगी। उनकी बात पर हूर ने फौरन अपने घुटनों को देखा था। अरहा मरहा कब से पैकिंग करने में लगी हैं, लेकिन मजाल है कि तुम दोनों को तौफीक हुई हो कि बहनों की मदद ही करवा दो। वह ऐनक के पीछे से उन्हें घुरती हुई बोली तो वो ढीठ पड़े से बतीसी की नुमाइश करने लगी। खबरदार, अब तुम दोनों की आवाज़ आई तो सारा घर सर पे उठा रखा है। करे तेवरों से उन दोनों को घूरती वो वापस चली गई। यार, हम इतने से सर पर पूरा घर कैसे उठा सकते हैं? हूर की आंखें टपटपा के कहने पर वो उसके हाथ पर हाथ मारकर हंस पड़ी। कब ख़त्म होगी ये पैकिंग? मरहा की एतहार बड़ी आवाज़ पर अरहा ने कॉटन में बर्तन रखते उसकी जानिब देखा। कमर से नीचे जाती सियाह सिल्की बाल की छोटी सी लटें निकली हुई थी। नीली आंखों पर झुकी गई घनी पलके, तराशदा गुलाबी होंठ, सुतून, छोटी सी नाक, बेजुनी चेहरा जिस पे अजहद मासूमियत थी। वो कब से अरहा के साथ मिलकर पैकिंग कर रही थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके मुकाबले में अरहा के चेहरे पर उम्र के लिहाज से थोड़ी संजीदगी थी। उसके नए नक्श भी बाकियों की तरह थे। सब बहनों में एक चीज़ यकसा थी, नीली आंखें। अरहा ने लंबे बालों को फिर से लपेट कर जूड़ा किया। वो सबसे बड़ी और समझदार थी। मरहा भी किसी हद तक समझदार थी। वो अरहा का अक्सर हाथ बटा दिया करती थी, लेकिन हूर और नूर में अभी भी बचपना था। 1 साल का फ़र्क होने की वजह से दोनों की खूब लगती थी। अच्छा, बस कुछ ही चीज़ें रह गई हैं। ये बॉक्स बंद करवाओ मेरे साथ। वो जूते और दीगर छोटी मोटी चीज़ें एक कार्टन में डालकर मरहा से मुखातिब हुई तो वो उसके पास आती मदद करवाने लगी। वो चारों इस वक्त अनून मैंशन के दरवाजे पर खड़ी थी। अनियान के मुताबिक किराएदार पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले थे। यार, मेरे पेट में ना गिरे पड़ रही हैं, कब आएंगी? तजुर्बे से उमर का बुरा हाल था। स्वीटा, तुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत है। सिनार ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। उमर ने तीखी नज़रों से उसे देखा। अभी वो कुछ कहता है एक टैक्सी गली के कोने में आकर रुक गई। दादा शोकर ने देखा तो वो दरवाजे से बाहर आकर
चुन्नी आंखों से घूर घूर कर आने वालों को देखने लगे। टैक्सी से 4 लड़कियां बाहर निकली, आखिर में उनकी दादी। इतनी लड़कियां देखकर सलार और उमर की बातें खुल गई। अलियान फारिस को इशारा करता उनके पास चला गया। नूर और हूर ने उनका सर पैर से जायजा लिया। लाए, हम ये सामान उठा लेते हैं। फारिस ने उनके हाथ से बैग पकड़ा। तुम लोग? ताज बेगम उनकी पेशकश पर खुश होती सवाल करने लगी। जी, हमारे किराएदार हैं आप। अलियान नरमी से बोलता घर की तरफ इशारा कर गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा घर है। घर का जायजा लेते उनकी निगाह 2 लड़कों पर आकर ठहर गई। ये दोनों कौन है? जी, हम भी हमारे साथ ही रहते हैं। आप चलें प्लीज़, हम सामान लेकर आते हैं। अलियान फिर गोया हुआ तो ताज बेगम उसे अपना भारी भरकम बैग थमाकर आगे बढ़ गई। बैग अलियान के हाथ से गिरते गिरते बचा। हूर की हंसी निकल गई। अरहा मरहा कतरा कर उनकी साइड से ताज बेगम के पीछे चली गई। ध्यान से लाना सामान। नूर लड़ाका अंदाज में अलियान को हुक्म देकर हूर के साथ लिए चली गई। तो अलियान फारिस को देखकर गोया हुआ। हुक्म तो ऐसे देकर गई हैं जैसे मैं उनका ज़रख़ीर गुलाम हूँ। फारिस ने मुस्कुराकर सर झटका। एक एक करके वो उनके सब बैग पाउच में लाकर रखते गए, जहाँ से सलार और उमर बैग्स उठा उठा कर दूसरे पोर्शन में रखते जा रहे थे। तो बस इतना सामान ये किराए पर आए या हमेशा के लिए? उमर गहरी सांस लेकर पोच में उन तीनों से बोला। पूछ ले जाके, अलियान ने तंग आकर कहा और फारिस के साथ अंदर चला गया। जाओ, लाउंज में रखे सोफा पर बैठे थे। उन्हें कोल्ड ड्रिंक पेश करके वो चारों वहाँ आकर बैठ गए। शुक्रिया बेटा, बाहर बहुत गर्मी है। वो कून कून हलक से नीचे उतारती उनका शुक्रिया अदा करने लगी। कोई बात नहीं, आपकी रहाइश दूसरे फ्लोर पर हो गई है, हमने सामान पहुंचा दिया। फारिस के कहने पर वो सलह लाकर रह गई। सलार और उमर इतनी देर में सब लड़कियों का जायजा ले चुके थे। 2 एक जैसी दिखने वाली लड़कियां जिनकी ड्रेसिंग भी मिलती जुलती थी, जीन्स कुर्ते और जॉगर्स में मबलूस, जबकि बाकी 2 कैपरी शर्ट्स में मबलूस थी। उन्होंने दोनों को घूर कर देखा। उमर से टाकर रह गया, रुख मोड़ गया और जबकि सलार मुस्कुरा दिया। नूर, उसका डिम्पल पड़ता है ये ग्रीन आइज वाले का। नूर ने सरगोशी की तो हूर ने सामने देखा। ये सामने वाले का। वो भी जवाबन हल्की आवाज़ में बोली। हाँ, कब से घूर रहा है बंदर। नूर के लकब पर हूर ने मुस्कुराहट दबाई जिससे उसका क्यूट सा डिम्पल नुमाया हुआ। सलार ने हूर को दिलचस्पी से देखा। अच्छा बेटा, हम अभी चलते हैं, बहुत थकन हो गई है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ताज बेगम उठ खड़ी हुई। चलो मरा। उन्होंने आराम से बेटी मरा को घूरा तो वो हड़बड़ा कर खड़ी होगी। फारिस ने एक नज़र उसे देखा और फिर मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। कुछ ही देर में वो सब कुछ जा चुकी थी। हाय हाय मज़े। उमर उठ कर भंगड़े डालने लगा। सलार भी उठकर उसका साथ देने लगा। क्या हुआ, कल बारात है क्या तुम्हारी, जो यूं बंदरों की तरह उछल रही हो? अलियान के तंज पर उमर ने खश्मीनी नज़रों से उसे देखा। मौलवी, तू चुप रह, तू सदा का बोरिंग बंदा, क्या समझेगा हमारी खुशी। फारिस बेटा, तुम भी अपने सोए हुए जज्बात को जगाओ, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सलार उसे आंखें मार कर बोला तो वो अफसोस से सर हिला गया। मुझे ऐसे कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम दोनों भी बाज रहना, अच्छे घर की लड़कियां लग रही हैं, कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना। उन दोनों को तंबिया करके वो जिम के लिए निकल गया। नाच बाद में लेना, खाना मेरा अब्बा बनाएगा क्या? अलियान मोबाइल पर एक पेशेंट की रिपोर्ट देखता सलार से कहने लगा। चल यार, इसके अब्बा को बुला कर लाएं, चल। उमर की बात पर सलार का कहका छूटा। तुम दोनों से बात करना ही फजूल है। वो उठकर जाने लगा तो सलार ने आगे आते उसकी कंधी पर हाथ रखा। क्या हो गया है स्वीटार, बन जाता है खाना भी। वैसे वो पटाखा सी लड़की तुम्हें काफ़ी देर गौर से घूर रही थी। अस्तगफार। अलियान बदलकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। क्या बनेगा मौलवी का? लगता है इसके हिस्से की शादी हमें ही करनी पड़ेगी। अफसोस से सर हिलाता वो किचन में चला गया। हाथ में प्याज प्लेट और छुरी पकड़े वो दोबारा किचन से नमोदार हुआ। ये पकड़ो और काटो। उसे हर वक्त फारिग पड़े रहते हुए निकब में स्वीटहार्ट। उमर मुंह खोले अपनी गोद में रखी प्लेट को देखने लगा। निकब में स्वीटहार्ट, इसका दिल किया इस कदर ज्यादती पर साले का मुंह तोड़ दे। बड़बड़ा कर वो खटखट प्याज काटने लगा। और बीजा नूर की बच्ची। वो तंग आकर उसके कान के पास चीखी। कब से वो उसे उठा रही थी, जो मजाल है जो उसके कान पर जू भी रहेंगी। नूर ने मुश्किल से बंदी बंदी आंखों से उसे देखा। क्या है, किसकी मौत आई है? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। हूर की तेवड़ी चढ़ गई। तुम्हारी मौत आई है, मरो यहीं।
میں یونی کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں۔ پاگل عورت، اسے نئے نقب سے نواسی وہ بربراتی ہوئی فریش ہونے چلی گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس کے جانے کے بعد پر وہ بڑے بڑے منہ بناتی اٹھ بیٹھی۔ حور کے باہر آنے پر وہ واش روم میں گھس گئی۔ حور آنے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سیاہ گھٹنوں تک آتے فراک جینس میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے لائٹ پنک میک اپ کیا اور نیلی بلی سی آنکھوں پر بیزونی بڑے سے گلاسز لگائے۔ اوہ یو آر سو کیوٹ۔ حور وہ پاٹ بنا کر اپنے چہرے کو ہر زاویے سے دیکھنے لگی۔ نور باہر نکلی تو گرے ٹاپ اور بلیک جینس میں مبلوس تھی۔ اس نے جلدی سے بالوں کا میسی سے جوڑا بنا لیا، سامنے سے بالوں کی چند لٹیں نکالی۔ کول اپنے آپ کو کمپلیمنٹ دے کر اس نے بیبی پنک لپ گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے ہلکا سا مس کیا۔ کلائی میں ڈھیر سارے رنگ برنگے بینڈز ڈال کر اس نے پیروں میں سیاہ جوگرز ڈال دے۔ تب تک حور بالوں کی 2 فرینچ بیئرڈز کر کے سامنے ڈالتی وائٹ جوگرز پہن چکی تھی۔ گلے میں چھوٹا سا اسٹال ڈال کر وہ دونوں بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج ان کی یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ یہاں آنے سے پہلے ہی وہ قریبی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکی تھی۔ گڈ مارننگ دادو۔ اوپن کچن میں کھڑی تاج بیگم کو وش کرتی وہ ٹیبل پر بڑے جوس کے جگ سے گلاس بھر کر کھٹاکھٹ پی گئی۔ ارے آرام سے، کیا ہو گیا ہے؟ سکون سے ناشتہ کرو۔ بریڈ کے سلائس، جیم اور بٹر ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر بولی، نہیں دادو، لیٹ ہو جائیں گے ہم۔ آپ پریشان نہ ہو، وہاں سے کچھ کھا لیں گے، اوکے؟ ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، نئی جگہ ہے۔ وہ انہیں ہدایت دینے لگی۔ دادو نور کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی ٹینشن۔ نور اپنے نہ نظر آنے والے کالر کھڑے کر کے بولی تو حور نے اسے پورا، چلو بھی اب نور نہ بعد میں سلا لینا، اوکے دادو۔ وہ باری باری ان کے گال پر بوسہ دیتی جلدی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ اوئے وہ دیکھ، عمر نے جلدی جلدی ناشتہ ٹھوستے باہر پہنچ پر جاتی سیڑھیوں کی طرف ان تینوں کا دھیان کروایا۔ صوفے کے پاس کھڑا فارغ نظر گھما کر کف لنکس بند کرنے لگا، جبکہ لیان نے سرے سے دیکھا ہی نہیں۔ اس کا دھیان آج کی میٹنگ کی جانب تھا، جہاں اسے جونیئر ڈاکٹرز کو بریفنگ دینی تھی۔ سالار بس یونیورسٹی کے لیے نکلنے ہی لگا تھا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے وہ پانی پی کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آج بلیک ڈریس شرٹ اور بلیک ہی پینٹ میں مبلوس تھا، جس نے اس کی وجاہت میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ فریم لیس گلاسز لگائے وہ پورچ میں آ گیا، جہاں وہ بس گیٹ پار کرنے ہی لگی تھی۔ ایکسکیوز می، اس کے مخاطب کرنے پر حور نے جواب دیا، جی آپ کو یونیورسٹی جانا ہوگا۔ اس نے اپنی طرف سے اندازہ لگایا کیونکہ یہاں آس پاس کوئی کالج نہیں تھا۔ جی وہیں جا رہی ہیں۔ وہ پھر سے جلد میں بولی، اوکے میں ڈراپ کر دیتا ہوں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا اس کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ کیوں؟ تم کیوں ڈراپ کرو گے؟ ہم وہ چلے جائیں گے اور ہم سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا؟ نور تھیکے لہجے میں بولتی حور کا ہاتھ پکڑے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ بدمزہ ہوتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ دونوں یونیورسٹی میں داخل ہوئی، چند لڑکوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ حور نے نور کی طرف دیکھا، جس نے اسے ریلیکس ہونے کا اشارہ کیا۔ کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، جلدی میں لگتی ہو دونوں، کچھ ٹائم ہمیں بھی دے دو۔ ایک لڑکے نے بھونا کہکا لگایا، ہاں جلدی ہے، اور تو آپ لگا ہے کیا میرا جو تجھے ٹائم دے دوں؟ جا بیٹا، تم مما کی گود میں جا کر فیڈا پی، چل شاباش، بچے بڑوں کے درمیان نہیں بولتے۔ نور نے اس کے چھوٹے قد پر چوٹ کری ہے۔ حور کا کہکا چھوٹ گیا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ وہ حور کو گھور کر بولا تو وہ شرارت سے سر ہلا کے، ابھی راستے چھوڑ، نہیں تو بہت پچھتاؤ گے، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ نہیں چھوڑتے، جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ مقابل بھی ٹھیک تھا۔ وہ دونوں چند قدم آگے بڑھی اور دونوں نے ایک ساتھ اپنے بیگ ان کے منہ پر مارے۔ بھاگ! ان کو دھکا دے کر نور حور کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی۔ گراؤنڈ میں آ کر سانس لیتے وہ بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگا کے، کیسے بدتمیز لوگ ہیں یہاں، لیکن کوئی نہیں، اب نئی ڈاؤن آ گئی ہے، ایک ایک کر کے دیکھ لوں گی۔ وہ بازو چڑھا کر لڑاکا انداز میں بولی، یار یہ سب ہمیں گھور کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس کی نظریں خود پہ محسوس کی تو وہ منہ بنا کر بولی، اف یہ نور اور اس کی خود پسندی، چلنا پوری یونیورسٹی دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ٹہلنے لگی۔ وہی اسے دیکھ، یہ تو وہی ہے نا جو صبح ملا تھا ہمیں۔ انہوں نے سامنے دیکھتے ہوئے نور کو ٹھوکا دیا، جہاں سے سالار لاپرواہ انداز میں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ہاں یہ کہیں ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا؟ نور کی بات پر حور نے کندھے اچکائے، رک میں پوچھتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ نور کو پکڑا کر اس کی طرف چلی آئے۔ ہائے! اپنے سامنے چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر سالار کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہیلو! وہ مسکرایا تو وہ بھی شرارت سے مسکرائی۔ دونوں کے ڈمپل نمایاں ہو گئے۔ آپ ہمیں فالو کر رہے ہیں جی؟ اس نے آنکھیں ٹٹا کر پوچھنے پر وہ مسکراہٹ دباتا گلاسز کے پیچھے اس کی نیلی بلی سی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ نہیں جی،
اس کے جواب پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. جھوٹ جی. پھر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں جی؟ وہ چھوٹے سے گلابی ہونٹوں کو دانتوں میں دبا گئی. میں یہاں پروفیسر ہوں. وہ مزے سے بولا تو ہور کی آنکھیں پٹے کے قریب آ گئی. سچی اسے جیسے یقین نہیں آیا. مچھی لٹل گرل. اس کے سراپے پر ایک مسکراتی نظر ڈالتا وہ شاہانہ چال چلتا وہاں سے چلا گیا. وہ ہونکوں کی طرح اس کی چوڑی پشت دیکھنے لگی. واپس آ کر اس نے نور کو ساری بات بتائی تو وہ بہت شرمندہ ہو گئی. دعا کرو بس وہ ہمارا پروفیسر نہ ہو، نہیں تو جس طرح بدتمیزی سے اس سے بات کی تھی وہ تو گن گن کر بدلے گا. نور متفکر ہو گئی. ارے نہیں، وہ اچھے ہیں. میں نے ابھی بات کی نا، بہت نائس ہیں. تم فضول نہ سوچو. چلو کینٹین پر چل کر کچھ کھاتے ہیں. وہ بیگ کندھے پر ڈال کر اس کے ساتھ کینٹین کی طرف چلی گئی. تاج بیگم نے دروازے سے باہر جھانکا. گلی میں اکا دکا کے باہر خواتین گفتگو میں مصروف نظر آئیں. انہوں نے سلام دعا کی. غرض سے دوپٹہ ٹھیک طرح اوڑھتے قدم باہر رکھا. کچھ فاصلے پر عمر اور فارس آپس میں محو گفتگو تھے. انہوں نے تاج بیگم کو دیکھا تو تھا لیکن بھی مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا. وہ چلتی ہوئی خواتین کے پاس آئی اور سلام دعا کے بعد اپنا تعارف کرانے لگی. اچانک دادے شوکر نے انٹری ماری. وہ نئے کرایہ داروں کی بابت سن چکا تھا لیکن ابھی تک انہیں دیکھا نہیں تھا. وہ تاج بیگم کے سامنے آتا یک ٹک دیکھنے لگا. محلے کی عورتیں منہ پر دوپٹہ رکھ کے کھی کرنے لگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ادب سے ان سے مخاطب ہوا. وعلیکم السلام. میں شوکت وسیم عرف نمیم حکیم. میرا متابل بوڑھا حکیم. اسے گڑبڑا کر تصحیح کی. تاج بیگم نے گھور کر اس کے سلام کا جواب دیا. جی بہت خوشی ہے آپ کے آنے سے. میں یہاں یہ 3 گھر چھوڑ کے رہتا ہوں. ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا. دادی نے اسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو تو 2 گھر چھوڑ کر رہو یا 100 گھر چھوڑ کر مجھے کیا. میں دادے شوکت تو کہاں سے ٹپک پڑا. یہاں یہ عورتوں میں گھسنے کی عادت نہیں کی تیری. یہ عمر تیری سے یہی کت لگانے کی ہے. وہ اپنی تالی پر عمر کی پانچیں کھل گئی. اس کا بخت 1 نمبر کے چھچوڑے کھوتے کا نام نہ لو. میرے سامنے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا. وہ برے منہ بناتا بولا. اچھا جی میں چلتا ہوں. اگر کسی بھی سلسلے میں میری مدد کی ضرورت ہو تو حاضر ہوں. تاج بیگم کو آنکھ مار کر اسے بتیسی نکالی اور مستانہ چال چلتا اپنے گھر کو چلا گیا. وہ آگے بھاڑے اس کی حرکتوں کو دیکھتی رہ گئی. تسی ٹینشن نہ لینا جی. دادے شوکت کی عمر پورا کر لیتا ہے اسے. آپ کے گھر ہی تو ہے. ان کی معاملات پر وہ ذرا چونکی. کون؟ عمر نے بے ساختہ آنکھیں میچی. چل بے فارسہ نکل یہاں سے. یہ تو میری عزت کا کباڑہ کرنے لگی ہے. وہ وہاں سے کھسک گیا. جی آپ جہاں کرائے پر آئی ہیں وہاں 4 چھڑے رہتے ہیں. ان کی بات ہی کر رہی ہوں. وہ دیدہ نچا کر بولی تو تاج بیگم سر ہلا گیا. اچھا میں چلتی ہوں. میری بچیاں یونیورسٹی سے آنے والی ہوں گی. ان کو خداحافظ کہہ کر وہ واپس آ گئی. انہوں نے ان لڑکوں کو مکمل تعارف جاننے کا فیصلہ کیا تھا. بجھتے سورج کی نارنجی کرنیں افق پر پہلی اس کے غروب ہونے کا اشارہ دے رہی تھی. ایسے میں النور مینشن میں وہ چاروں اپنے کاموں سے فراغت پا کر ٹی وی لانچ پہ زمین پر بچے قالین پہ آڑے ترچھے لیٹے تھے. گھر کے عام حلیے میں ٹی شرٹ ٹراؤزر میں مبلوس وہ باتوں میں مگن تھے کہ تاج بیگم کی آمد پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے. السلام علیکم. آئے بیٹھے. وہ بیگ پر سلام کرتے انہیں بیٹھنے کی پیشکش کر گئے. وہ مسکرا کر لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئیں. کیا پئیں گے آپ؟ عمر ازد تمیز کے دائرے میں بولا. اس کا یہ انداز دیکھ کر ان تینوں کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے بچی. نہ بیٹا کوئی تکلیف نہ کرو. اب تو یہیں رہنا ہے. بیٹھو. انہوں نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ترتیب سے بیٹھ گئے. کیا کرتے ہو تم؟ ان کا رخ فارس کی جانب تھا. وہ گڑبڑا گیا. اس کی حالت پر باقی تینوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چہرہ موڑ لیا. ہم جی میرا اپنا بزنس ہے. وہ سنجیدگی سے بولا. ماشاءاللہ. وہ متاثر ہوئی تھی. باری باری انہوں نے سب کا انٹرویو کیا. تم میں سے کوئی بھی شادی شدہ نہیں تبھی میں کہوں گھر کا ایسا حال ہے. اب عورت ہی گھر کو صحیح سنبھال سکتی ہے. دیکھو ہر طرف گرد پڑی ہوئی. ہر چیز میلی ہو رہی ہے. ان کی چاروں طرف کا جائزہ لیتے ہی وہ سب اپنی اپنی جگہ پر شرمندہ ہو گئے. کوئی بات نہیں بیٹا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. میں اس لیے آج یہاں آئی ہوں تاکہ اپنی نگرانی میں صفائی کروا سکوں. تم لوگوں کی بھی دادو ہوں میں آج سے. چلو شاباش صفائی ستھرائی کا سامان لے کر آؤ. ان کی باتوں پر چاروں بے اختیار
کرے ان کا بھی کوئی کام کرنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن وہ ان کو کچھ بھی کہہ نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ بادل خواصہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاج بیگم ان کی فرما برداری پر خوش ہوتی انہیں ہدایت دینے لگی، یہ صفحہ یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دو، دیکھو تو کتنی گرد پڑی ہوئی ہے۔ فارس اور سلار نے ٹراؤزر کے 5-6 موڑے، گہری سانس لے کر وہ کام میں جٹ گئے۔ تم دونوں کیا کھڑے منہ دیکھ رہے ہو؟ یہ قالین اٹھاؤ یہاں سے، یہ پردے بھی اتارو، دیکھو کیسے کونوں میں جالے لٹک رہے ہیں۔ وہ عمر اور لیان کو ڈپٹ کر بولی تو وہ سٹ پٹا کر قالین اٹھانے لگے۔ جب سب سامان اٹھا لیا اور لانچ خالی ہو گیا تو انہوں نے لیکوڈ سوپ، جھاڑن، پائپ اور جھاڑو اور وائپر لانے کا حکم دیا۔ جالے اتار کر لیان نے چول سے نیچے چھلانگ لگائی تو وہ گرتے گرتے بچا۔ شکر ہے دادو نے دیکھا نہیں۔ شکر کا سانس لیتے وہ ان تینوں کی جانب آیا۔ پانچوں کو مزید موڑ کر انہوں نے ٹیپ کھولا تو پائپ سے پانی فوارے کی صورت باہر نکلا۔ چلو شاباش، فرش کو رگڑ کر دھو، تاج بیگم مزے سے انہیں حکم دیتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چاروں پونچھوں کے پل بیٹھے صابن سے بھری بالٹی میں کپڑا ڈبو کر فرش رگڑ کے دھو رہے تھے۔ یار اچھی دادی ٹکری ہے، عمر نے ماتھے سے بل ہٹاتے آہستہ آواز میں سلار سے کہا، جو باقیوں نے بھی سن لیا۔ دفتر تاج بیگم نے اسے گھونٹ کر اس کی گردن پر چماڑ رسید کی۔ دادی ہو تمہاری کچھ شرم کرو۔ باقی تینوں کی بتیسی نکل گئی۔ دادو آپ کا فون آ رہا ہے۔ ہڈ کی آواز پر وہ اینک کے پیچھے سے انہیں گھورتی ہوئی بولی، میں کچھ دیر بعد آتی ہوں، کام چوری نہیں کرنی، اچھی سے صفائی کرنا ہے، آخر کو اپنا گھر صاف کر رہے ہو، کسی غیر کا تھوڑی۔ انہیں ہدایت دے کر وہ فون سننے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد سلار اٹھ کھڑا ہوا۔ اف، میری تو کمر میں ہی درد ہونے لگا ہے، تیری وجہ سے ہوا ہے سب۔ مولوی عمر خطرناک تیزی سے الیان کی طرف آنے لگا تو وہ جلدی سے کھڑا ہوتا بھاگنے لگا کہ گیلے فرش کی وجہ سے اس کا پیر پھنستا۔ اس نے سہارا لینے کو سلار کا بازو پکڑا، بجائے اس کے کہ وہ سنبھلتا وہ دونوں ہی گیلے فرش میں پھسل کر گرے۔ اف، کمر ٹوٹ گئی میری۔ سلار زمین پر لیٹا کھڑا، مزہ آیا اب۔ عمر نے بتیسی نکالی، فارس پکڑ کر اس کو بھاگنے نہ پائے۔ فارس نے جلدی سے بھاگتے عمر کو گدی سے پکڑا۔ ابے چھوڑ مجھے، وہ ہنستا ہوا اپنے آپ کو چھڑانے لگا۔ اتنے میں سلار ان تک پہنچ گیا۔ اس نے عمر کو زمین پر لٹایا اور اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب بول، مزہ آ رہا ہے تجھے خبیث سویٹار؟ اس کے خبیث سویٹار کہنے پر فارس اور لیان کی ہنسی نکل گئی، جبکہ عمر کو صدمہ ہی ہو گیا۔ اس نے سلار کو کھینچ کر زمین پر اپنے ساتھ گھسیٹا اور پاس پڑی بالٹی سے صابن کی جھاگ ہاتھ میں بھر کر اس کا منہ پر لگا دی۔ سالے، یا تو مجھے خبیث کہہ لے یا سویٹار، اب تو انہیں ایسا کچھ بولا نہ تو میں اس کی بات بیچ میں ہی رہے گی۔ فارس نے جلدی سے بالٹی پکڑ کے سارا صابن والا پانی اس پر اڈیل لیا۔ ہائے امی، مر گیا میں، اور میرے آنے والے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ زمین پر پانی میں ہاتھ مارتا وہیں لیٹ گیا۔ اس کی لٹنگی پہ فارس اور سلار نے رکھ کر ایک ایک چمان لگائی۔ اٹس فن ٹائم۔ الیان نے پانی کا پائپ پکڑا اور اس کا رخ ان کی جانب کر دیا۔ تینوں بھیگ گئے۔ اس مولوی کو پکڑ بڑا اچھل رہا ہے۔ عمر اسے پکڑنے کے لیے بھاگ کر سلار نے اسے دبوچ لیا۔ تو ادھر آ ذرا، میرے منہ کا کپاڑا کیا تجھے بتاتا ہوں میں اس کو دبوچ کر پڑے کیا۔ دیکھ فارس، چھوڑ مجھے، ابھی بھی سالوں بغیروں کمینوں، چھوڑو مجھے۔ ہاں کمینوں، بغیروں، کیڑے پڑے سالوں، ہاں۔ مسلسل وہ انہیں ہنستا دیکھتا انہیں کوستا جا رہا تھا۔ بہرحال انہیں اس پر ترس آیا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ بغیر تو وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لیتا بولا، جو مسلسل ہنستے سے دکھنے لگا تھا، اب کیا حشر ہو گیا ہے لانچ کا۔ سلار کو نئی فکر نے ستایا۔ بادل گرجنے کی آواز میں انہوں نے باہر دیکھا، لگتا ہے بارش آنے والی ہے، یہ سمیٹو سب، دادی آ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ عمر کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے جلدی جلدی ہاتھ پیر چلاتا کام ختم کرنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ صاف ستھرا لانچ میں سب چیزیں اپنی جگہ پر رکھتے تھکے ہارے وہی قالین پر گر کے۔ ماشاءاللہ، اب لگ رہا ہے نا صاف ستھرا گھر۔ تاج بیگم سیڑھیوں سے جھانکتی ہوئی بولی تو وہ پھیکا سا مسکرا کے، مجھے پتا ہے بچوں بہت تھک گئے ہو، ایسا کرو حلیہ درست کرو اور اوپر آ جاؤ، آج کا رات کا کھانا ہماری طرف سے کھا لو، یاہو اب مزے آنے والا ہے۔ مرحا، چاولوں کو دم دے دو، میں بھی آتی ہوں۔ ارحا جوڑے سے نکلتی لٹوں کو کان کے پیچھے رستی مرحا سے کہہ کے کچن سے باہر نکل گئی۔ دادو کی ہدایت پر اس نے چند ڈشیں تیار کر لی تھی۔ اور یہ کیا حلیہ بنایا ہے تم نے؟ کچھ دیر میں وہ ڈنر پر آ جائیں گے، چلو شاباش، حلیہ ٹھیک کرو۔ لانچ میں صوفے پہ آڑی ترچھی لیٹی ہور کو دیکھ کر وہ پیار سے بولی، جو ٹی شارٹس پہنے ہوئی تھی۔ جی آپی، وہ فرما برداری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپی، دم دے دیا ہے؟ اور کچھ سے بڑھا کی آواز آئی۔ نہیں بس ٹھیک ہے، تم بھی فریش ہو جاؤ جا کر۔ وہ دودھ کے کمرے میں آئی جو موبائل پر مصروف تھی، چاول لے کر وہ فرٹ سی بیٹھی تھی۔ دودھ ڈریسنگ روم میں برتن رکھو جا کر، ٹیبل چھوٹا ہے وہ میں نے اٹھا دیا ہے، تم سب کھانا کہاں کھائیں گے؟ نور سر ہلاتی اٹھ کر بیٹھی تھی، اس سے پوچھنے لگی، اسٹور روم میں کارپیٹ پڑا ہے وہ بچھا دو۔ وہ اجلت میں کہتی کچن میں داخل ہوئی۔ تاج بیگم نماز ادا کر کے کچن میں آئی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ مرحا انہیں دیکھ کر مسکرائی، جیتی رو دو۔ وہ بے ساختہ انہیں
कोमल चेहरे को देखकर दुआ देगी। दादू मैंने तो बस थोड़ी सी हेल्प करवाई, आप ही ने सब किया है। वो चावलों में चम्मच चलाकर बोली, हाँ हाँ पता है सब, माशाल्लाह वो सब तो बहुत अच्छा हो रहा है। अड़ा कर कील से बाहर झाँक कर बोली। बातों में सीढ़ियों में चढ़ने की आवाज़ आई तो ताज बेगम उस जानिब चली गई। आओ बेटा आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? उन्हें सीढ़ियों में खड़ा देखकर वो बोली तो वो शराफत का मुजाहरा करते ऊपर आई। ताज बेगम उन्हें डाइनिंग रूम में ले आई और उन्हें बैठने का इशारा किया। फारिस ने 27 से कमरे की बदली सेटिंग को देखा। उसी देर में लड़कियों ने खाना लगाना शुरू कर दिया। तमाम जरूरत की चीजें रखकर वो ताज बेगम के बराबर आ बैठी, ऐसे कि वो चारों के मुल्क को सामने मरचमा थे। आखिर में अढ़ा पानी का जग लिया अंदर आई और दस्तरखान पे रखती हुड के बराबर में आकी, बेटा बिस्मिल्लाह करो। उमर ने शराब से सब पर नजर न डाली। दफ्तर उसकी नजर खुद को घूरती दूर पर पड़ी जो पानी पीते हुए इसे घूर रही थी। उमर ने दवाला मुंह में डालने सबसे नजर बचाकर उसे आग पड़ी। हाय कबीदा, उसने बर वक्त अपनी जुबान को ब्रेक लगाया। क्या हुआ नूर? ताज बेगम ने आवाज पर उसकी जानिब देखा तो वो बागी भी उसे देखने लगी। उमर को सर नीचे करके हंसी छुपाते देखकर लियान को शक गुजरा कि उमर ने कुछ किया है। ओए ओए क्या किया तूने? उसे सरगोशी की आग मार रही है। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला तो लियान की आंखें फैली। पढ़ाई कोई कबीरा इंसान है तू? नहीं दादू कुछ भी नहीं हुआ। जबरदस्ती मुस्कुराकर वो खाना खाने लगे। अलबत्ता उसने उमर को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखा जरूर था। खाने के दौरान सलाह ने उनकी फैमिली के बारे में पूछा तो ताज बेगम अफसरदा हो गई। जब हूर और नूर 2 साल की थी तब उनके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद ये चारों मेरे साथ है। उनकी बात पर वो चारों खपोश सी हो गई, जबकि लड़कियां भी अफसरदा हो गई। होने को कौन टाल सकता है बेटा, अब तो बहुत वक्त हो गया। वो इस दुनिया में नहीं तो क्या हुआ, हमारे दिलों में तो जिंदा है। वो समझदार और नेक सीरत बच्चियां हैं बेटी, अल्लाह पाक उनके नसीब भी अच्छे करे। उनकी बात पर सबने आमीन कहा। यहाँ आने से कबल मुझे बहुत फिक्र थी कि जवान बच्चियां हैं, पता नहीं कैसी जगह रहता नसीब होगा, लेकिन माशाल्लाह यहाँ आकर मेरी फिक्र खत्म हो गई। तुम चारों भी बहुत नेक और सुलझे हुए हो। उनकी बात पर उमर के हलक में दबाला अटक गया और वो बुरी तरह कांसने लगा। फारिस सलार और लियान खूब समझ गए थे कि इसलिए मुंह नीचे की मुस्कुराहट दबा दे। ये ले पानी। अनहा ने जल्दी से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, जैसे वे वहां थाप कर जल्दी से मुंह से लगा लिया। लड़कों में मायना खेज नजरों से का तबादला हुआ। खाने से फराहत पाकर वो उठ खड़े हुए और उनका शुक्रिया अदा करते चहलकदमी के लिए छत पर चले गए। बाकी पार्ट 2 नेक्स्ट एपिसोड में शेयर किया जाएगा।